اور خدا کو بھی معاف نہیں کرتے یہ. خدا تعالیٰ سے نہانی تعلق کا ترجمہ جو ہے دیکھ لو، ہم بتاتے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں اس طرح کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہیں، بالکل جھوٹ ہے. حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو اس کی تعلقات کا ثبوت کیا ہے. وہ کہتے ہیں بابو الہی بخش، یہ تو وہی حیض والا تھا. دوسرا جو حصہ ہے قاضی یار محمد صاحب بریڈر تھے، کوئی دماغی حالت ان کی ایسی وجہ سے کئی دفعہ پاگل ہوئے. ان کی کوئی عبارت دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر چسپاں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لیے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے وجودیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. اور آگے لکھنے سمجھنے والے سمجھ جائیں کیا اشارہ ہے. اور یہ ظاہر کر رہے ہیں یہ مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت ہے. بالکل جھوٹ، کلیتاً یہ ایک افتراء ہے جو مسیح موعود پر بندھا گیا ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو مضامین ہیں یہ کن موقعوں پر کن معنوں میں فرمائے گئے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے تھے جس کو انہوں نے بگاڑ کر اپنی دلوں کے گند اچھال کر اس سے کیا بنا کر دکھایا. احمدیوں کی تربیت کے لیے، ان کو صورتحال سے مطلع کرنے کے لیے یہ تلخ گھونٹ آج بھرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے. اس کے بغیر وہ جانتے تو ہیں مسیح موعود علیہ السلام کو، جانتے ہیں کہ کیسا پاک تعلق تھا اللہ اور رسول سے. اس لیے یہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی احمدی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. مگر جب اس بکواس کو سنتے ہیں تو ان کو جواب کا پتہ نہیں پوری طرح، کیونکہ کتابوں پر اور متعلقہ حوالوں پر عبور نہیں ہے. اب وہ حوالے تم نے الگ کر دیے ہیں اکٹھے. حضرت السلام کے حوالے چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام جو حیض والی بات فرما رہے ہیں وہ ایک قانون قدرت کا حوالہ ہے جس میں ایک بہت ہی گہرا عارفانہ مضمون ہے. لفظ حیض استعمال ہوا ہے، مگر کن معنوں میں وہ آپ سن لیجئے، پھر میں اس کی مزید تشریح کرتا ہوں. فرماتے ہیں حیض ایک ناپاک چیز ہے، کیونکہ خون سارے ناپاک ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ باہر آتے ہی بدن سے ان میں تعفن بڑی تیزی سے شروع ہو جاتا ہے. اور حیض کے خون میں خصوصیت سے یہ مادہ ہے کہ بہت جلد وہ تعفن پیدا کرتا ہے. فرماتے ہیں اب یہ حیض ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ تعفن کا مادہ پایا جاتا ہے، مگر اللہ کی شان ہے کہ صالح پاک اولاد اسی خون سے پیدا کرتا ہے اور زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسے کہا جائے کہ دیکھو گندگی کے ڈھیر سے خدا تعالیٰ گلاب کے پھول نکال دیتا ہے. جیسے غلاظتوں میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ پھل پیدا ہوتے ہیں، چیریز ہوں، اسٹرابریز ہوں، یا ہمارے ملک کے پھل آم، سیب، انگور وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ اس گندگی کے کھیت سے نکلتے ہیں. اور اگر کوئی مولوی یہ بات سنے اور یہ کہے کہ دیکھو جی، یہ کہتے ہیں ہم گند کھاتے ہیں، ہم غلاظت پہ منہ مارتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو جی انار اس سے گندگی سے نکلا، سیب گندگی سے نکلا، کتنا لغو خیال ہے، اور کہہ کے مارنا شروع کر دے کہ یہ پاگل ہے. پاگل تم ہو جسے قانون قدرت کا پتہ نہیں، پاگل تم ہو جسے یہ نہیں پتہ کہ خدا گندگی سے نور کے چشمے بہا دیتا ہے اور یہی اس کی شان ہے. موت سے زندہ کرنا یہ مطلب ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان معنوں میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حیض ایک ناپاک چیز ہے، مگر بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو جس قدر فطرتی ناپاکی اور گند ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہوتا ہے، اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے. ایک عارف باللہ روحانی باتیں کر رہا ہے، روحانی مثالیں دے رہا ہے. مولویوں کی دیکھو پہنچ کہاں تک ہے ان کے دماغوں. فکر ہر کس بقدر ہمت ہے اس، کیونکہ ان کی تنہائیاں گندگیوں سے بھری ہوں گی. لازماً یہ بات ہے، ورنہ ایک انسان کا تنہائی کے ساتھ اور محبت کے رازوں کے ساتھ گندگی کی طرف دماغ جانا بتا رہا ہے
کہ ان کی تنہائیاں گندی ہیں، اور اللہ کے تعلق میں بھی وہ گندگی کا خیال ان کو نہیں چھوڑتا۔ فرماتے ہیں اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے، یہی تمس انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے، یہی تمس انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے۔ اسی بنا پر صوفیاء کا قول ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو انسان کوئی ترقی نہ کر سکتا۔ آدم کی ترقیات کا بھی یہی موجب ہوا۔ اسی وجہ سے ہر ایک نبی مخفی کمزوریوں پر، یہ ہے حیض کا رشتہ، حیض کی بات کر کے اس کی تفسیر فرما رہے ہیں، ہر نبی مخفی کمزوریوں پر نظر کر کے استغفار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور استغفار ہے جو گناہوں کو دبا دیتا ہے زمین میں اور ان سے روحانیت کے حسین پودے نکالتا ہے۔ استغفار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور وہی خوف ترقیات کا موجب ہوتا رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ محبت فرماتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں سے، اور پاک اور صاف ہوتے چلے جانے والوں سے۔ بس ہر ایک ابن آدم اپنے اندر ایک حیض کی ناپاکی رکھتا ہے، مگر وہ جو سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ کی قوتیں پر ایک خدا تعالیٰ کا تصرف وارد ہوتا ہے، اور جس طرح گندگی سے بہترین پھول اور پھل نکلتے ہیں، اسی طرح اسی گناہ کے بنیادی مادے سے جو ہر انسان میں موجود ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے جسم خون میں رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے۔ حیض کی ناپاکی سے شیطان کی ناپاکی کم ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ ایک تمثیل ہے جس پر غور کرو۔ فرماتے ہیں کہ وہ سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم تیار کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، انہیں اسی وجہ سے اطفال اللہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے۔ خود فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی نے کتابیں کھولی ہوں صرف اطفال نظر آ گیا ہو لفظ، اور آگے پیچھے کچھ نظر نہ آیا ہو۔ حیض دیکھ لیں اور بات کے مضمون سے بالکل نظر اچٹ جائے، سمجھ ہی کچھ نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں۔ ان کو پاک کیسے کہہ دوں؟ ان کی ناپاکیاں تو اچھلی پڑتی ہیں، پاکستان کی گلیوں میں پھر رہی ہیں، اپنی گواہیاں دے رہی ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے، بلکہ اس لیے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے، بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آگے آیت قرآنی کا حوالہ ہے، اب مولوی چاہیں تو مذاق اڑا لیں۔ اسی مرتبہ کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اور شد ذکر، تم اللہ کو یاد کرو اس طرح جس طرح اپنے آبا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آبا کو بیٹے یاد کرتے ہیں یا کوئی اور یاد کرتا ہے؟ بیٹوں کے تعلق سے آبا فرمایا گیا ہے، اور پھر دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو دونوں طرف کے رشتے جن پر انہوں نے مذاق اڑایا قرآن کریم میں موجود ہیں، مگر ناپاکوں کے لیے نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، ان الہی کلام کے عارفانہ باتوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو پاک دل کیے جائیں، جن کو خدا کی کا ہاتھ، تزکیے کا ہاتھ پاک فرما دے۔ بس اللہ نے ایک طرف بیٹے کی باپ جیسی والی نسبت بیان فرما دی اللہ سے،